حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ایک جامع اور گہرائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کے تبلیغی مشن، قوم کی سرکشی، مچھلی کا نگلنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نجات پانے جیسے مختلف مراحل شامل ہیں۔ یہ قصہ کئی جگہوں پر قرآن میں بیان ہوا ہے، بالخصوص سورۃ الصافات، سورۃ یونس اور سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ اس قدر سبق آموز ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت، مغفرت اور انسان کی کمزوری اور مایوسی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شمالی حصے میں واقع ایک بستی اونیو کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بستی آج کے دور کے عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کے لوگ بت پرستی میں ملوث تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے سے انکاری تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور شرک کو ترک کرے، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو نظر انداز کیا اور ان پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز نہایت شفقت بھرا اور حکمت سے پر تھا۔ وہ دن رات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ بت پرستی انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ وہ صرف اللہ واحد ہی ہے جو ان کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کی توہین کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ قوم کو دیکھتے کہ وہ ہرگز ان کی بات سننے پر آمادہ نہیں تو ان کے دل میں مایوسی گھر کرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے مسلسل انکار اور استہزاء سے تنگ آ کر ان کے لیے اللہ سے عذاب کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے بعد قوم پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس موقع پر قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بستی سے نکل کر سمندر کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دے، بلکہ ان کا امتحان یہ تھا کہ وہ صبر کرتے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب بستی چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھلی کے ذریعے آزمائش نازل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور وہاں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو اچانک شدید طوفان نے گھیر لیا اور کشتی کے لوگوں کو لگا کہ وہ کسی بڑے خطرے میں ہے۔ کشتی والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی نافرمانی یا گناہ کی وجہ سے سفر کر رہا ہو تو وہ طوفان کا سبب بن سکتا ہے، لہذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون شخص اس مصیبت کا باعث بن رہا ہے۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ کشتی والے سمجھ گئے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہے جن کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام خود نبی تھے اور ان کا مقصد ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، لیکن یہ ایک امتحان تھا جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے جہاں نہ کوئی روشنی تھی، نہ ہوا اور نہ ہی کوئی انسان۔ اس تاریکی اور تنہائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، لیا نلے نلوا انتصاب نوانتم نے الزوالنمیہ۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ایک عظیم دعا ہے جس میں توحید کا اعتراف اور اپنی خطا کا اعتراف شامل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے انہیں نجات دی۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر الفا ڈال دیا۔
حضرت یونس علیہ السلام جب ساحل پر پہنچے تو وہ بہت کمزور اور بیمار تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور ان کی صحت کی بحالی کے لیے ایک بیل دار درخت اگایا، جس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام نے آرام کیا اور صحت یاب ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس بار حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم کے لوگوں نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لی ہے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے غیر موجودگی میں جب قوم نے عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سی اہم سبق آموز باتیں پیش کرتا ہے۔ ایک اہم سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیری گہرائیوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں تو اللہ کی رحمت ہمیں مایوسی سے نکال سکتی ہے۔